جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بات ہے، یہ ہوئی نا بات، کیا بات. فرسٹ بھی ہے، یاد رکھیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر، چلے کیا بات. یہ حضرت ہنی بھائی تھے ہمارے بجرنگ دل کے بھائی جی ٹھیک ہے جی. تو یہ کہہ رہے ہیں جی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو آئی ہوپ سو کہ یہ بات جینوئن کر رہے ہیں. ہنی بھائی آپ مفتی صاحب سے بات کر سکتے ہیں. جی ہنی بھائی، جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں اسلام قبول کروں گا تو کتنے پیسے ملیں گے مجھے، پہلے یہ بتا دیجیے. ہاں یہی بات ہے نا، یہی میں نکلوانا چاہ رہا تھا. جی جی آپ کے پیسے، آپ سے پیسے لیے جائیں گے 2.5% ہر سال، ہر سال. بشرطے کہ آپ کے پاس، بشرطے کہ آپ امیر ہوں تو آپ سے پیسے اور لیے جائیں گے 2.5%. نہیں مطلب کچھ ملنا بھی تو چاہیے ایسے. مطلب کیا رکھا ہے اسلام بتایا نا میں نے، مطلب کہ ہم دیتے نہیں ہیں، ہم تو لیتے ہیں بھائی. میں ان کو بتا دیتا ہوں. ایک منٹ، میں معذرت چاہتا ہوں. ہنی بھائی آپ اسلام قبول کریں، 4 شادیاں دنیا میں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. جہاد اگر اوپن ہو گیا لونڈیاں آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے، وہ ان کی تعداد کوئی نہیں. اس کے بعد آپ جو ہے دنیا میں تو چلیں تھوڑی سی پابندیاں ہیں جن کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. شراب نہیں پینی، کوئی غلط کام نہیں کرنے، چوری نہیں کرنی، مورتی پوجا نہیں کرنی، تھوڑی پابندیاں ہوں گی. اور جب آپ یہ ساری پابندیاں پوری کرنے کے بعد مر جائے، 72 حوریں کھڑا ادھر آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی آپ کی راہ میں پل کے بچھائے. یار آپ پیسے کی بات کرتے ہیں، موج ہے موج، پوری فوج ظفر موج، کائے کا انتظار. ہم آپ کو یہاں ہنی کہتے ہیں، وہاں 72 حوریں آپ کو ہنی کہا کریں گی. کتنا مزہ آئے گا، امیجن اٹ. عامر بھائی ساتھ یہ بھی مشورہ دے دیں کہ تحقیق اپنی جو ہے وہ خود کر لیں. یہ نہ ہو کہ اس چکر میں آپ آگے سارا کچھ کر جائیں اور بعد میں پتا چلے کہ بہت سی روایتیں ضعیف بھی تھیں بیچ میں. پھر جو کہیں تو مجھے لطیفہ زبردست، مجھے لطیفہ یاد آ گیا. لطیفہ وہ ایک بندہ تھا، اس کو کسی نے لارا لولا لگایا جیسے یہ ہنی بھائی کے ساتھ میں پیار کر رہا ہوں. اس نے کسی نے کہہ دیا، کہتا ہے یار یہ ذرا بم شم کہیں پھوڑو گے نا تو آپ کو 72 حوریں مل جائیں گی، جو مشہور کیا ہوا لطیفہ. اس کو جیکٹ پہنا دی، وہ کسی جگہ پر پہنچا، اس نے بٹن دبایا، وہ تار پیچھے سے کٹ چکی ہوئی تھی، بم چلا نہیں. وہ اتنا پینک کر گیا بٹن دبانے، کیونکہ اس کو یہ تھا مر جاؤں گا ابھی بم پھٹے گا. تو بٹن دبایا تو وہ پینک کر گیا اور پینک اٹیک سے بے ہوش ہو گیا، وہ گر گیا وہاں پر. اب جب اس کو ہوش آئی نا تو سامنے 2 نرسیں کھڑی، ایک اس کی ڈرپ ہے، ایک اس کی نبض چیک کر رہی ہے ڈرپ. اس کو لگا کہ میں شاید پار لگ گیا ہوں، جنت میں آ گیا ہوں. تو ان 2 کو دیکھ کے کہتا ہے باقی کے 70 کدھر ہیں. ٹھیک تو دیکھا جی ہنی بھائی، مزے ہی مزے ہیں. جی جی کیا خیال ہے عامر بھائی کے سٹائل میں آپ کیا کہیے گا؟ دیکھو یہ سب کہنے والی بات ہے، ایسا کچھ نہیں رکھا ہے. یہ اگر میں اسلام قبول کر بھی لیتا ہوں تو مجھے کچھ پابندی آ جائیں گی جن کا میں چاہتا نہیں ہوں. اور ہندوازم میں رہتا ہوں، ہندوازم کو اسٹرکٹلی فالو کرتا ہوں، تو مجھے اس کی پابندی لینی پڑیں گی. کیا فائدہ؟ مطلب زندگی آرام سے جیو، کیا یہ تو مطلب نہیں. تو آپ بجرنگ دل میں رہ کر کیا بجرنگ دل کی پابندیاں نہیں فالو کر رہے ہیں؟ میں تو نہیں فالو کرتا، نہ اتنا مانتا. میں بجرنگ دل میں آپ نہیں ہیں؟ بس بجرنگ دل میں ہوں، ایسے مطلب پرمکھ نہیں ہوں، نہ اتنا ایکٹیو ہوں، بس ایسے ہی چلا جاتا ہوں. اٹ ڈزنٹ میٹر. بجرنگ دل کی آئیڈیالوجی کو آپ صحیح سمجھتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو پابندی کرتے ہی ہوں گے نا؟ نہیں کچھ بھی نہیں سمجھتا میں. تو بجرنگ دل کو آپ غلط سمجھتے ہو؟ ہاں غلط سمجھتا ہوں، ایک طریقے سے غلط ہی ہو. تو پھر کیوں آپ اس میں ہیں؟ میں پہلے سے ہیں یار، دوست ہے میرے، بھائی ہیں اس میں، تو تھوڑا فرق تو پڑتا ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا. اگر آپ کے کچھ یار دوست مان لو چور ہیں تو آپ بھی چوری کرو گے؟ جب شروع سے ان کے ساتھ میں تو کچھ نہ کچھ تو اثر آتا. ٹھیک ہے، آپ کے بچپن کے لنگوٹیا یار جو ہے سارے کے سارے چور ہو گئے، تو آپ بھی چور بن جاؤ گے بڑے ہو کر؟ نہیں اب جیسے جیسے سمجھ آتی ہے ویسے ویسے چیزیں پتہ لگتی ہیں نا. تو ٹھیک ہے، ابھی آپ کو سمجھ تو آ گئی کہ بجرنگ دل غلط ہے، تو آپ نے کیوں نہیں چھوڑا؟ تو میں کون سا اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے یا کچھ نہیں، ڈیناؤنس کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، آپ نے ڈیناؤنس کیوں نہیں کیا؟ اب یہ بتاؤ کہ میں اپنے پریوار میں رہتا ہوں اور میرا باپ غلط ہے اور اسی کو ہی غلط بولوں تو مجھے
تو صحیح تھوڑی ہے, مطلب باپ نکال نہیں دے گا گھر سے. اچھا, تو یعنی دنیاوی فائدے کے لیے کہ باپ کا بنایا ہوا مکان اور اس کی دی ہوئی چھت میسر رہے, غلط کو غلط نہیں بولیں گے, غلط کو غلط مانیں گے, لیکن اب پوری طریقے بولیں سے گے نہیں. وروਧ تو نہیں کر سکتے نا. نہیں, بات وروਧ کرنے کی نہیں ہو رہی ہے, بات بولنے کی ہو رہی ہے. آپ بجرنگ دل کی حرکتوں کو غلط کہہ کر اس کو ڈیناؤنس کریں گے نہیں کریں گے, آج یہ بتائیے. بجرنگ دل غلط ہے, اب بتاؤ اور کیا چاہیے آپ کو. بہت اچھا, اس کے لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ میں کم سے کم اتنے گٹس ہیں کہ آپ ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو اور اس کی حرکتوں کو, اس کی ایکٹیویٹیز کو غلط کہہ رہے ہیں. دیٹس ویری پازیٹیو, دیٹس اے ویری پازیٹیو جیسچر. لیکن اس کی ساری چیزیں غلط تھوڑی نا ہے. ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ بجرنگ دل غلط ہے. ہاں غلط ہے, بہت ایکسپیکٹ میں غلط ہے, لیکن اچھا, کس ایسپیکٹ میں غلط ہے بتائیے. جیسے کہ بنا بات کے شور شرابہ کرنا, اور ٹھیک, اور کہیں جا کے دنگے کر دینا, یہ تو مانتا ہوں میں. ٹھیک, اور سمپردائک بھڑکاؤ نعرے لگانا, مطلب بھڑکانا چیزیں, یہ تو مانتا ہوں میں. ٹھیک, لیکن جیسے کہ کچھ اچھے کام ہیں, جیسے یا مثلا نہیں, ابھی تو لسٹ مکمل کہاں ہوئی ہے. کاؤ ویجیلنٹی, ہاں تو یہ چیزیں ہیں نا, اس میں بتا تو دی ہے نا, یعنی کاؤ رکشک بن کے لوگوں کو جو ہے ان کی موب لنچنگ کر دینا, رائٹ. یہ تو کبھی ایک آدھا کیس ہوتا کہیں پہ ایسا. یعنی انڈیا میں ایک آدھی موب لنچنگ ہوئی ہے. دیکھو 140 کروڑ ہے, تو تھوڑا بہت تو کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتا ہے, ایسا ہر کوئی اچھا تو ہوتا نہیں. وہ ٹھیک ہے, ہر کوئی اچھا نہیں ہوتا, بات صحیح ہے. 140 کروڑ میں ہر کوئی اچھا نہیں ہوگا, لیکن یہ جتنی بھی موب لنچنگ ہے اس میں بجرنگ دل کا نام کیوں آتا ہے؟ تو یہ تو ہوئے ان کے برے کام. ذرا اچھے کام بھی گنائیں, ہمیں تو پتا چلے. اچھے کام, یہ اچھے کام جیسے کہ گائے کی سیوا کرتے ہیں, جیسے کوئی گائے بیمار ہاں, ہوتی ہے تو گاؤں کی گائے کی سیوا میں اگر دیکھا کہ کوئی مسلمان گائے لے کے جا رہا ہے تو اس کی سیوا کے چکر میں مسلمان کی سیوا کر دیتے ہیں. دیکھو بھاونا تو سب کی آہت ہوتی ہے نا, تو اتنا مطلب ہندو گائے کو اتنا اوپر درجے پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ آپ کے جذبات آہت ہوئے, بھاونائیں آپ کی متاثر ہوئی ہیں, تو کیا لا اینڈ آرڈر نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں کیسے لے سکتے ہیں؟ نہیں, غلط بات ہے. لا آرڈر میں زیادہ اب میں آپ کو ایک تازہ ترین مثال بتاتا ہوں. رمضان چل رہے ہیں, مراد آباد میں کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ بجرنگ دل نے کیا کیا؟ نہیں, مجھے خبر نہیں. بجرنگ دل نے مراد آباد میں سب سے پہلا انسیڈنٹ, رام نومی کے موقع پر جو پورے انڈیا میں جگہ جگہ دنگے ہوئے ہیں وہ تو اپنی الگ, ابھی تو اس پہ بات ہی نہیں ہوئی. جو رمضان کے موقع پر ایک آدمی اپنے گھر میں اپنے کچھ دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے رات میں, بجرنگ دل کے لوگوں نے ہنگامہ کر دیا کہ نہیں, پرمپرا نہیں ہونے دیں گے. بھائی میں اپنے گھر میں چاہے جو کروں, آپ کون ہوتا ہے؟ کیا اگر آپ کے گھر میں یجیہ ہوتا ہے, پوجا ہوتی ہے, ہون ہوتا ہے, مسلمانوں کو اعتراض کا حق ہے کہ آپ اپنے گھر میں کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں, میں بولتا رہا ہوں, میں اس چیز کو غلط مانتا ہوں, میں نے بول تو دیا. تو جب یہ بات ہے تو ایک آرگنائزیشن کی اگر میں کہتا ہوں 51% ایکٹیویٹیز بھی غلط ہیں, تو پھر اس کی اچھائیوں کو آپ مٹی اس پہ ڈالیں, اس کی اچھائیوں کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے. اس طرح تو جو دنیا میں بڑی بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں, کچھ نہ کچھ اچھائی ان میں بھی ہوں گی. کیا بولوں میں؟ آپ یہی بولیں کہ جس طریقے سے آپ بجرنگ دل کو غلط کہہ رہے ہیں, ویسے ہی آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ یہ ایک ریلیجس ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے, ڈکلیئرڈ بائی دا CIA. ٹھیک ہے, امریکن گورنمنٹ نے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو اگر ملک کی ترقی آپ کو چاہیے تو اس طرح کی آرگنائزیشن سے آپ کو الگ ہونا پڑے گا اور ان کو غلط کہنا پڑے گا. تو میں اپنے پریوار میں رہ کے اپنے باپ کو غلط کیسے بول سکتا ہے بتاؤ؟ اگر وہ غلط ہے تو غلط کہنا پڑے گا بھائی. اگر آپ کو اچھی سوسائٹی چاہیے تو غلط کو غلط بولنا پڑے گا. تو جب میں ہوئی اسی سوسائٹی کا, تو پھر اس سوسائٹی سے نکلیے اگر وہ سوسائٹی غلط ہے. تو پھر میرا تو کچھ رہے گا نہیں نا,
ना मेरे पास खाने को रहेगा ना पहनने को रहेगा, मैं तो बहिष्कृत कर दिया जाऊंगा, कहीं का तो नहीं रहूंगा। क्यों आप इतना ज्यादा डिपेंडेंट हैं कि इतना, क्या उम्र है आपकी, क्या उम्र होगी? 15 साल। 15 साल, ठीक है। कमेंट्स के अंदर बहुत सारे हमारे न्यू मुस्लिम हैं जो एक्स हिंदू हैं। वैसे आपकी आवाज से नहीं लग रहा कि आप 15 साल के होंगे, लेकिन बहरहाल ये कि कमेंट्स में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो बहुत यंग एज के हैं, कोई 19 साल का, 20 साल का, 21 साल का, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है और उन्होंने उस जो एक सोसाइटी की जो गंदगी है उससे वो निकल कर बाहर आ गए। कागजों में 15 साल है, वैसे 17 साल का हूँ। अच्छा, वैसे 17 साल के हैं, तो चले ठीक है। तो बहरहाल गंद को गंद कहना, बुराई को बुराई कहना आप सीखें, और ये भूल जाइए कि अगर इस्लाम कबूल करेंगे तो 1 रुपए का आपको फायदा होगा, 1 रुपए का। आमिर भाई ने जो बात कही वो तो ठीक है, अपनी जगह है, वो एक लाइटर मोड में कह दी है उन्होंने, लेकिन क्या आप समझते हैं कि पैसा देकर इस्लाम फैला है पूरी दुनिया में? जी देखो, इस्लाम तो फोर्सफुली फैला है ज्यादातर, तो वो तो अंग्रेजों के टाइम पे वो क्या नाम है, आक्रमणकारी आए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसे से नहीं फैला। चलो ठीक है, मान लिया फोर्स के जरिए फैला है, पैसे से नहीं फैला ना, तलवार के जोर से फैला है, तलवार पैसे से नहीं फैला। तो आपने फिर पैसे का मुतालबा क्यों किया? और अगर पैसे के जरिए फैलना होता तो हम अभी आपको सीक्रेटली ऑफर कर देते कि लाओ चलो जी, बजरंग दल का मेंबर आ गया, इस्लाम कबूल कर रहा है, हमारी इस वीडियो की रेटिंग भी बढ़ जाएगी, 10-15 हजार रुपए का फायदा इसको दे देते हैं, इसको सुपर चैट, हम ये कर लेते। वैसे आप मुझे प्राइवेटली भी बुला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है कि जब आप खुद ही एतराफ कर चुके हैं कि आप एक गंदगी के अंदर रह रहे हैं और एक खराब और गलत सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, और सिर्फ गलत को इसलिए गलत नहीं कह रहे हैं कि आपके सर से छत हट जाएगी, तो फिर आपको किसी दूसरे मजहब के ऊपर कमेंट करने का कोई हक नहीं है। मैंने गलत बोल तो दिया, एक्सेप्ट कर रहा हूं। ठीक है, चलें, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक, चलो फिर चले हनी भाई। इस्लाम के मुझे कुछ ये तो बताओ कि मैं इस्लाम में आ जाता हूँ तो क्या फायदा होगा, जिंदगी से कैसे बदल जाएगी मेरी, क्या मिलेगा मुझे? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इस जिंदगी में आपको और परेशानी आएंगी, मैं बता रहा हूं आपको। इस जिंदगी में और परेशानियां आएंगी, क्योंकि जब सोना उसी वक्त उसकी कीमत बढ़ती है जब सुनार उसकी मार कुटाई करता है। ठीक है, तो इस्लाम कबूल करना है अगर, तो परेशानियों के लिए तैयार रहें, और अगर सर से छत छिन जाने का खतरा है और इस खतरे की वजह से गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है, तो जहां है वहीं उसी गंदगी में रहें।